بات چل رہی ہے مرفوعات کی۔ مرفوعات کتنے ہوتے ہیں؟ 8۔ کتنے ہوتے ہیں؟ ان 8 مرفوعات میں سے فاعل کا ذکر ہو گیا، نائب فاعل کا ذکر ہو گیا، مبتدا کا ذکر ہو گیا، خبر کا ذکر ہو گیا۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ ان اور اس کے اخوات یعنی حروف مشبہ بالفعل کی خبر کا ذکر ہو گیا جو مرفوع ہوتی ہے 5۔ کانا اور اس کے اخوات یعنی افعال ناقصہ کے اسم کا ذکر ہو گیا۔ افعال ناقصہ کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع۔ کتنے ہو گئے؟ 6۔ 2 باقی بچے تو ہیں ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں ان کا اسم۔ کتنے ہو جائیں گے؟ 7۔ اور لا نفی جنس کی خبر کتنے ہو جائیں گے؟ 8۔ اب یہ کتاب کے اندر جو ہے بہت مختصر سا بیان کیا گیا ہے کیونکہ یہ آگے چل کر کے بیان کریں گے منصوبات کے بیان، اس لیے ہم یہاں کاپی میں بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ آگے چل کے آسانی ہو جائے۔ چلیے ما اور لا کا بیان۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ما اور لا کو کہتے ہیں ما و لا المشبہتان بلیسا۔ مشبہتان تسنیہ ہے مشبہتن کی، اور یہ تسنیہ اگر حالت نسبی یا جرمی ہوگا تو کیا پڑھا جائے گا؟ مشبہتین۔ کتاب میں جو المشبہتین لکھا ہے وہ اس لیے لکھا کیونکہ ما اور لا لفظ اسم کا مضاف الیہ ہے، لفظ اسم کا جب مضاف الیہ ہے تو ما اور لا حالت جری میں ہو گئے، وہ المشبہتین جو ہے یہ ما اور لا کی صفت ہے، تو جو مجرور ہوگا اس کی صفت ہی مجرور ہوگی، تو اس لیے المشبہتین لکھا ہوا ہے۔ ویسے کیا کہیں گے میں ان کو؟ ما و لا المشبہتان، وہ ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، وہ ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں۔ ما و لا المشبہتان بلیسا، وہ ما یہ لیسا یہ کس بات میں مشابہ ہوتے ہیں؟ تو افعال ناقصہ میں جو لیسا ہے، ابھی پیچھے گزرا ہے کاپی میں کہ لیسا جو ہوتا ہے وہ صرف حال کی نفی کے لیے ہوتا ہے، زمانہ حال کی نفی کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہوتا ہے زمانہ حال کی، تو یہ ما اور لا بھی زمانہ حال کی نفی کے لیے ہوتے ہیں۔ تو جیسے لیسا نفی کے لیے ہوتا ہے ایسے یہ ما اور لا بھی کیا ہوتے ہیں کہ اس کے مشابہ ہو گئے۔ تو جیسا عمل وہ کرتا ہے لیسا اسم کو رفع اور خبر کو نصب، ویسے ہی عمل یہ ما اور لا بھی کریں گے، اسم کو رفع اور خبر کو نصب۔ چلیے کہتے ہیں ما اور لا کبھی نفی کے لیے ماضی اور مضارع پر داخل ہوتے ہیں۔ ضربہ مارا، ما ضربہ نہیں مارا۔ لا جو ہے مضارع پر آتا ہے، ماضی پر نہیں آتا ہے۔ ماضی پر جب ہی آئے گا لا جب ماضی میں تکرار ہوگی۔ آپ لا ضربہ نہیں کہہ سکتے، یہ کہہ سکتے ہو لا اہانا ولا ضربہ، نہ توہین کی نہ مارا، یا لا زجرا ولا ضربہ، نہ ڈانٹا نہ مارا۔ یہ قرآن کے اندر ہے فلا صدق ولا صلی، نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اگر ایک ہی ماضی ہو تو اس پر لا نہیں آتا ہے، ما ہی آتا ہے۔ مضارع پر بھی آتے ہیں یہ ما اور لا، اکثر تو لا ہی آتا ہے، لا یضرب، ما بھی آتا ہے، ما یضرب بھی کہہ سکتے ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ مضارع پر جب لا داخل ہوتا ہے تو مضارع منفی ہو جاتا ہے، لیکن وہ حال کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور استقبال کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر مضارع پر مائے نافی آ جائے تو پھر وہ حال کی نفی کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ لا یضرب کا ترجمہ مارتا ہے، وہ نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا، دونوں ہو سکتا ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ما یضرب کا ترجمہ یہی ہوگا نہیں مارتا ہے، نہیں مارے گا، یہ ترجمہ ما بہرحال لیکن نفی کے لیے آتا۔ ما اور لا جب ماضی پر نفی کے لیے آئیں یا مضارع پر نفی کے لیے آئیں تو یہ کوئی بھی عمل نہیں کرتے بلکہ غیر عاملہ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ لفظ میں کوئی عمل نہیں کرتے، معنی میں تبدیلی کرتے ہیں، مثبت سے منفی کر دیتے ہیں، لیکن ماضی کے یا مضارع کے
اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتے، کوئی بھی عمل نہیں کرتے ہیں۔ ما اور لا کبھی نفی کے لیے ماضی اور مضارع پر داخل ہوتے ہیں، اس صورت میں یہ لفظ میں عامل نہیں ہوتے، انہیں عمل نہیں کرتے، اور حروف غیر عاملہ میں سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ ما اور لا جو لیسا سے مشابہ ہیں، حروف عاملہ میں ہیں اور لیسا کا عمل کرتے ہیں، یعنی جو عمل لیسا کرتا ہے، اسم کو رفع اور خبر کو نصب، یعنی جس طریقے سے لیسا مبتدا اور خبر دونوں پر داخل ہوتا ہے اور مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع کرتا ہے، مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب کرتا ہے، ویسے یہ اور ما اور لا بھی جو ہیں کیا ہیں، مبتدا اور خبر پر داخل ہوں گے، مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیں گے، یعنی اسم کو رفع اور خبر کو نصب کرتے ہیں، جیسے ما زید قائمن، ٹھیک ہے۔ اب ما و لا میں تھوڑا سا فرق ہے، فرق یہ ہے کہ ما جو ہے معرفہ میں بھی عمل کرتا ہے اور نکرہ میں بھی عمل کرتا ہے۔ زید قائمن آپ داخل کر کے ما کہہ سکتے ہو ما زید قائمن، یا آپ کہہ سکتے ہو لا رجل قائمن، ما کی بات ہو رہی ہے نا، ما رجل قائمن، تو رجل میں بھی عمل کر لیا نکرہ ہے، اور زید میں بھی عمل کر لیا کیونکہ وہ معرفہ ہے، تو ما نکرہ اور معرفہ دونوں میں عمل کرتا ہے، لیکن لا جو ہے وہ صرف نکرہ میں عمل کرتا ہے، معرفہ میں عمل نہیں کرتا۔ میرے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ لا اور ما کس پر داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں تو جیسے ما رجل قائمن کہہ رہے ہیں، تو رجل قائمن اس کا مطلب پہلے مبتدا تھے، جب مبتدا تھے تو رجل تو نکرہ، نکرہ مبتدا کیسے بن گیا؟ تو کہتے ہیں رجل نہیں بنے گا، لیکن لا داخل ہو جائے گا تو بن جائے گا، نکرہ سے پہلے اگر حرف نفی آ جائے تو نکرہ مبتدا بن جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات نہیں؟ تو لا اور ما میں فرق کیا ہے کہ ما نکرہ اور معرفہ دونوں میں عمل کرتا ہے، اور لا یختص بالنکرہ، یہ نکرہ کے ساتھ خاص نکرہ میں عمل کرتا ہے، معرفہ میں عمل نہیں کرتا۔ لا معرفہ میں عمل نہیں کرتا، آپ لا زید قائمن نہیں کہہ سکتے، البتہ ما نکرہ معرفہ دونوں میں عمل کر سکتا ہے۔ بات ہو گئی، آگے چلیے۔ اسم و خبر میں سے ان سے پہلے کوئی نہیں آ سکتا۔ افعال ناقصہ میں وہ افعال کہ جن کے شروع میں ما نہیں ہے اور لیسا کو چھوڑ کر باقی جتنے افعال ہیں ان کی خبر ان سے پہلے آ سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ لیسا کی خبر میں اختلاف ہے، لیکن ما اور لا کی خبر ان سے پہلے نہیں آ سکتی، لہٰذا آپ قائمن ما زیدن یا زیدن ما قائمن اسم لیو پہلے یا خبر لیو، اور قائمن ما زیدن میں خبر پہلے آ گئی اور زیدن ما قائمن میں اسم پہلے آ گیا، دونوں نہیں کہہ سکتے، نہ اسم کو پہلے لا سکتے ہیں اور نہ خبر کو پہلے لا سکتے ہیں۔ اور سنیے فائدہ، جہاں پر ہم ما کو داخل کر رہے ہیں یا لا کو داخل کر رہے ہیں تو یہ ما اور لا کس کے مشابہ ہیں؟ کس کے مشابہ ہیں؟ لیسا کے مشابہ ہیں۔ لیسا کے مشابہ مطلب لیسا کی طرح ہے، کس بات میں؟ لیسا نفی کے لیے آتا ہے، یہ بھی نفی کے لیے آتا ہے، تو نفی میں ہے اس کی طرح، تو یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ لیسا کی طرح ہونے کی وجہ سے، لیسا کے مشابہ ہونے کی وجہ سے عمل کرتے ہیں، اور اگر یہ لیسا کا مشابہ نہ ہو تو عمل ہی نہیں کریں گے۔ اور لیسا کا مشابہ کس بات میں ہے؟ نفی میں۔ اتنی بات ہو گئی۔ اب کہیں پر لفظ الا جب لے کر کے آتے ہیں الا، تو الا جو ہے وہ نفی کو ختم کر دیتا ہے۔ ابھی ترجمہ ما ضربت، اس ترجمہ کیا ہوگا؟ میں نے نہیں مارا، لیکن ہم کہیں ما ضربت الا زیدن، ترجمہ کیا ہوگا؟ میں نہیں مارا مگر زید کو، میں نے زید ہی کو مارا، تو الا نفی ختم کر دی۔ تو کہیں اگر ایسا جملہ ہے کہ جس جملے پر ما داخل ہے اور خبر پر لفظ الا آ گیا تو ظاہر سی بات ہے نفی ٹوٹ جائے گی،
تو یہ ما اور لا عمل کیوں؟ کیونکہ یہ عمل کس وجہ سے کر رہے تھے؟ لیسا سے مشابہ ہونے کی وجہ سے، اور لیسا سے مشابہ کس بات میں تھے؟ نفی میں۔ جب نفی نہیں رہی تو لیسا کے مشابہ نہیں رہے، مشابہ نہیں رہے تو عمل نہیں کریں گے۔ اسی جملے میں اگر اللہ وغیرہ سے نفی ٹوٹ جائے تو ان کا عمل ختم ہو جائے گا پہلے کی طرح، یعنی ما اور لا کے داخل ہونے سے پہلے جیسے مبتدا و خبر تھے نا تو دونوں مرفوع تھے، مسند و مسند الیہ پر رفع رہے گا، جیسے ما سعید الا قائما نہیں الا قائمن۔ چلیے یہ بات ختم ہو جاتی ہے، یہ تو ما اور لا کی بات ہو گئی۔ ایک لفظ اور آتا ہے، یہ ہوتا ہے لفظ ان۔ کیا ہے؟ لفظ یہ ایک تو ان شرطیہ ہوتا، ان ضربتا ضربتو۔ کبھی کبھی لفظ ان نفی کے لیے آتا، اور جب لفظ ان نفی کے لیے آتا ہے تو یہ بھی لیسا کے مشابہ ہی کہلاتا ہے، اور ما اور لا جیسا عمل کرتے ہیں ویسے یہ بھی کرتا ہے، اسم کو رفع خبر کو نصب۔ کبھی لفظ ان بھی ما کے معنی میں آتا ہے، جیسے ان زید قائمن، ان زید، اور جیسے کہ ما کے بعد اگر اللہ آ جائے تو نفی ٹوٹ جاتی ہے تو عمل نہیں کرے گا، ان بھی عمل نہیں کرے گا۔ قرآن کے اندر ہے یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے قصے میں، سورہ یوسف میں ہے، جب زلیخا نے مصر کی عورتوں کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں چاقو دیے، پھل دیے کاٹنے کے لیے، سیب تھا شاید، اور حضرت یوسف سے نکلنے کے لیے کہا، فقلنا، تو کیا بولی؟ ما ھذا بشرا، ما ھذا بشر، ماں نے عمل کیا، ھذا ماں کا ایسا بشرن ہے نا، منصوب ہے، ماں عمل کر رہا، ما ھذا بشرا۔ اب آگے ان ھذا الا ملکن کریم، ملکن نہیں ہے، کیا ہے؟ کیوں؟ ارے اللہ آ گیا نا، اللہ نے نفی کو توڑ دیا، تو ان ھذا الا ملکن کریم نفی کے لیے ہے لیکن عمل نہیں کرے کیونکہ اللہ آ گیا، اللہ نہیں ہوتا تو عمل کرتا۔ چلیے اب اس ان کے علاوہ ایک لفظ اور ہے، وہ ہے لاتا۔ کیا ہے لفظ؟ قرآن میں استعمال ہوا لاتا حین مناس، لفظ لاتا، یہ بھی یہی عمل کرتا ہے، ما اور لا کا نفی کے لیے ہوتا ہے، اور ما اور لا کا عمل کرتا ہے، یعنی لیسا کو، لیسا والا عمل کرتا ہے، یعنی اسم کو رفع اور خبر کو نصب کرتا ہے۔ اکثر نحوی یہ کہتے ہیں کہ یہ لاتا لا ہے، اس کے اندر تا کو بڑھا دیا گیا، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ بھی وہی عمل کرتا ہے کہ اسم کو رفع اور خبر کو، لیکن اس کے اندر ایک بات ہے جو باقی ما میں نہیں ہے، لا میں نہیں ہے، اور ان میں نہیں ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اس کے اسم اور خبر دونوں ساتھ میں نہیں آتے ہیں، اس کے اسم اور خبر دونوں ساتھ میں، بلکہ ایک آتا ہے اور ایک حذف ہوتا ہے۔ پہلی بات ایک ہی آئے گا، اب چاہے اسم آ جائے تو خبر حذف ہوتی ہے، خبر آ جائے تو اسم حذف ہوتا، اکثر جو ہے وہ اسم حذف ہوتا ہے، خبر آتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو اسم ہوگا اور اس کی جو خبر ہوگی دونوں لفظ حین ہوں گے، کیا ہوں گے؟ یا وقت کے معنی پر دلالت کرنے والا کوئی لفظ ہوگا، زیادہ تر تو لفظ ہین ہی ہوتا ہے، یا وقت کے معنی پر کوئی بھی لفظ دلالت کرتے، لفظ ساعتن ہے وہ ہوگا۔ تو یہ کہہ لو کہ جب اس کا عمل، جب اسم اور خبر دونوں ہی لفظ حین ہوں گے تو مطلب کیا ہوا کہ اس کا عمل صرف لفظ حین ہی میں ہوتا اور کسی میں نہیں ہوتا، وہی کہتے ہیں۔ اور لاتا بھی لا کے معنی میں تاکید کے ساتھ، ایک لفظ بڑھ گیا نا، لفظ کی دلالت ذاتی معنی کی ذاتی پر دلالت کرتی ہے، کثرت اللفظ تدل علی کثرت المعنی۔ اور لاتا بھی لا کے معنی میں تاکید کے ساتھ نفی کے لیے آتا ہے، اور اس کا اسم لفظ الحین محذوف ہوتا ہے، اسم حضرت، حالانکہ ابھی کچھ لوگ خبر ہی مانتے ہیں لیکن اکثر کیا ہوتا ہے اسم محذوف ہوتا ہے، جیسے لاتا حین مندمن، لاتا حین مندمن، اصل عبارت ہے لاتا الحین حین مندمن، اب بالکل نہیں رہا ندامت کا وقت، اور جیسے قرآن کے لاتا حین مناس، اصل ہے لاتا الحین حین مناس،
اس عبارت ہوگی لا تلحین حین مناس، یعنی اب بالکل نہیں رہا بالکل بھاگنے کا وقت. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ چلیے اس میں ایک چیز بہرحال، تو یہ لاتا کے اندر زائد ہیں دو باتیں. ایک کیا ہے کہ اس کا اسم و خبر دونوں ساتھ میں نہیں آتے ہیں، ایک حذف ہوتا ہے اور اکثر کیا ہوتا ہے اسم حذف ہوتا ہے، اور لفظ اسم اس کا جو اسم ہوگا وہ خبر ہوگا، دونوں کیا ہوں گے لفظ حین ہی ہوں گے، یا اکثر حین ہوں گے، یا لفظ ساعتن ہو سکتا ہے جو وقت کے معنی پر دلالت کرتا ہے. چلیے بس ابھی لا نفی جنس پڑھیں گے، اس کے بعد آگے پڑھیں گے. تو 8واں مرفوع ہے کیا؟ لائے نفی جنس کی خبر. یہ لائے نفی جنس بھی افعال ناقصہ کی طرح، حروف مشبہ بالفعل کی طرح، اور ما و لا المشبہتان بالعیسیٰ کی طرح مبتدا اور خبر پر ہی داخل ہوتا ہے. یہ اپنے اسم کو، اس کا اسم جو ہے مبتدا کو اپنا اسم بناتا ہے، اور اس کا اسم کبھی مبنی ہوتا ہے اور کبھی منصوب ہوتا ہے، اور اس کی خبر جو ہے جو پہلا خبر تھی مبتدا کی، اب اس کی خبر بن جائے گی تو وہ خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. تو 8واں مرفوع ہوتی ہے. کتاب میں جو ایک لائن بیان کر دیا ہے، آگے چل کے بیان کریں گے منصوبات میں اس کو پورے طریقے سے، کو بھی یہاں بھی پڑھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم جنس کو سمجھتے ہیں کہ جنس کسے کہتے ہیں. منطق کی زبان میں جنس کہا جاتا ہے جو کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولا جائے. مطلب وہ کلمہ جو بہت سی ایسی چیزوں پر بولا جائے کہ جو چیزوں کی حقیقتیں مختلف ہیں، اور ان مختلف چیزوں کے بارے میں جب سوال ہو کہ ما ہوا یہ چیزیں کیا ہیں، تو جو کلمہ ان پر بولا جائے وہ کیا کہلائے گا؟ جنس کہلائے گا. جیسے کہ کہیں پر گھوڑا بھی کھڑا ہے، گدھا بھی کھڑا ہے، بندر بھی کھڑا ہے، اور حضرت بھی کھڑے ہیں. اب ان سے پوچھا جائے کسی سے کہ ما ہی یہ سب چیزیں کیا ہیں، تو جواب میں کیا آئے گا؟ گھوڑا کہو گے خالی گھوڑا تھوڑی ہے، بندر بھی تو ہے وہاں اور حضرت بھی کھڑے ہیں. بندر کہو گے تو حضرت بندر میں تھوڑی چلے جائیں گے، گھوڑا بھی ہے. تو ان سب پر جو بولا جائے گا وہی جنس ہوگا. تو ان کو کہا جائے گا یہ سب جو ہیں حیوان ہیں. کیا ہیں؟ تو حیوان گھوڑا بھی ہے، گدھا بھی ہے، بندر بھی اور حضرت بھی. بات سمجھ میں آئے گی نہیں؟ تو یہ حیوان کیا ہوا؟ جنس ہوا. یہ ہوا منطق کے اعتبار سے. یہاں جو جنس کہہ رہے ہیں تو جنس کا یہاں مطلب جو ہے وہ یہ ہے، بلکہ یہ کہہ لیجیے منطق میں جس چیز کو ہم نو کہتے ہیں، منطق میں جس چیز کو ہم نو کہتے ہیں وہی ہے جنس سے مراد ہے. منطق میں نو کسے کہتے ہیں؟ جو کثیرین متفقین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولا جائے، یعنی بہت سی چیزیں اور سب کی حقیقتیں ایک ہی ہوں، ان پر پوچھا جائے گا یہ کیا ہے، تو جو جواب میں آئے گا وہ نو کہلائے گا. وہ زید بھی کھڑا ہے، بکر بھی کھڑا ہے، عمر بھی کھڑا ہے، خالد بھی کھڑا ہے. پھر پوچھا یہ کون ہے بھائی؟ کیا ہے؟ کون ہے نہیں یہ کیا ہے؟ تو جواب میں کیا آئے گا؟ انسان. سب کے لیے کیا ہو گیا؟ تو یہ انسان کیا کہلائے گا؟ نو کہلائے گا. یہ چند گھوڑے کھڑے ہیں خالی، پوچھا جائے گا یہ کیا چیز ہے بھائی؟ تو کہا جائے گا الفرس. کیا کہا جائے گا؟ تو یہ فرس. تو وہ جو نو ہے منطق کی وہی ہے جنس مراد ہے. لا اس لیے آتا ہے کہ جس کلمے پر داخل ہوتا ہے اس کے تمام افراد کی نفی کر دیتا ہے. لا رجل فی الدار، یہ ترجمہ نہیں کریں گے ایک آدمی نہیں ہے، بلکہ رجل ہے نا، تو رجل کے ہر فرد کی نفی کرے گا، گھر میں کوئی آدمی نہیں. مفرد میں داخل ہے تو مفرد کی کوئی کی نفی، تسنیہ ہو تو ہر تسنیہ کی نفی کرے گا. ترجمہ کیا کریں گے؟ لا رجلین فی الدار، گھر میں کوئی دو آدمی نہیں ہے، ایک ہو سکتا ہے. یہ تسنیہ، اس کا اسم تسنیہ ہے نا، تو ہر تسنیہ کی نفی کرے گا. لا رجال فی الدار، یہ جماعت کی نفی، گھر میں مردوں کی کوئی جماعت نہیں ہے، دو ہو سکتے ہیں ایک ہو سکتا ہے، جماعت نہیں. یہ جماعت کی نفی، جس پر داخل ہوگا اس کی جنس، اس کی پوری جنس کی نفی کر دے.
وہی کہتے ہیں لائے نفی جنس کا استعمال تاکید کے موقع پر نفی کے لیے کیا جاتا ہے. کیا ہے یہ؟ اس کے بعد لائے نفی جنس کے بعد اس کے بعد اگر واحد ہو تو ہر فرد سے خبر کی نفی ہوگی. جیسے لا رجلا فی الدار. اگر تسنیہ ہے تو ہر دو سے نفی ہوگی ایک ساتھ. جیسے لا رجلین فی الدار، گھر کوئی دو مرد گھر میں نہیں ہے. اور اگر جماعت تو ہر جماعت سے خبر کی نفی ہوگی. جیسے لا رجال فی الدار، مردوں کی کوئی جماعت گھر میں نہیں. اس کا اسم مبنی ہوتا ہے نصب کی علامت پر. دیکھو رفع کی اصلی علامت کیا ہے؟ ضمہ. حالانکہ کبھی کبھی رفع میں واو بھی آتا، لیکن رفع الف بھی آتا تسنیہ میں، لیکن رفع کی اصلی علامت کیا ہے؟ ضمہ. اور نصب کی اصلی علامت فتح، اور جر کی اصلی علامت کسرہ. کہہ رہے اس کا اسم مبنی ہوتا نصب کی علامت پر یعنی فتح پر، چند شرائط کے ساتھ. مبنی ہوگا وہ، معرب ہوگا ہی نہیں. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ منصوب ہے کہ مرفوع ہے کہ مجرور ہے، کیونکہ منصوب مرفوع مجرور ہونا کس کا خاصہ؟ معرب کا. معرب پر اعراب آتا ہے نا، تو وہی تو مرفوع منصوب مجرور ہوگا. مبنی ہوگا تو وہ تو مبنی ہے. جو چند شرطوں کے ساتھ منصوب ہوگا وہ مبنی ہوگا. وہ چند شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1، اچھا نصب کی علامت پر مبنی ہوگا، فتح پر نہیں ہوگا ہمیشہ. ہم یہ دیکھیں گے کہ جس اسم کو ہم مبنی بنا رہے ہیں اگر یہ اسم منصوب ہوتا تو اس پر کیا علامت آتی؟ مفرد منصرف صحیح ہے تو منصوب میں فتح آتا، فتح مبنی ہو جائے گا. تسنیہ ہے، تسنیہ میں علامت نصب کیا ہوتی؟ یا ما قول مفتو، تو یا ما قول مفتو پر ہی مبنی ہو جائے گا. جمع مکسر منصرف ہے تو اس پر فتح ہی آتا، تو فتح پر مبنی ہو جائے گا. جیسے لا رجال فی الدار. جمع مذکر سالم میں حالت نصب میں کیا آتا ہے؟ یا ما قول مکسور، تو یا ما قول مکسور پر ہی مبنی ہو جائے گا. لا مسلمین فی الدار. جمع مؤنث سالم میں نصب میں کیا آتا؟ کسرہ. ارے رہی تو مسلماتین ہے نا، تو وہ کسرے پر ہی مبنی ہو جائے گا. لا مسلماتی فی الدار. حالانکہ جمع مؤنث سالم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسرے پر بھی مبنی ہو سکتا ہے اور فتح بھی لا سکتے ہیں، فتح پر بھی مبنی بنا سکتے ہیں. تو یہ فتح کے نصب کی علامت پر مبنی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جو اسم بھی لائے نفی جنس کا اسم بنے گا یہ دیکھیں گے کہ اگر یہ منصوب ہوتا تو اس پر کیا علامت آتی. جو علامت نصب کی حالت میں آتی اسی علامت پر کیا ہو جائے گا؟ یہ مبنی ہو جائے گا. فتح آتا تو فتح پر مبنی، الف آتا تو الف تو خیر آتا ہے نہیں، سمجھے نہیں؟ الف نہیں آئے گا. یا ما قول مفتوح ہے تو اس پر مبنی، یا ما قول مکسور ہے جیسے جمع مذکر سالم تو مبنی. جمع مؤنث سالم میں کسرہ آتا تو کسرے پر مبنی، حالانکہ جمع مؤنث سالم میں کسرے کی جگہ فتح بھی دے سکتے ہیں. جیسے کہ چلیے کتاب میں تو مشکل ہی آئے گا، اس میں آگے کتاب میں آئے گا. چلیے اس کا اسم مبنی ہوتا ہے نصب کی علامت پر چند شرائط کے ساتھ، لیکن مبنی ہونے کی چند شرطیں ہیں. اگر وہ شرطیں پائے جائیں گے تو مبنی ہوگا، وہ شرطیں نہیں پائے جائیں گے تو مبنی. نمبر 1 نکرہ، یعنی اس کا اسم جو ہے وہ کیا ہو؟ اگر معرفہ ہے تو مبنی نہیں ہو. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ لا سعید فی الدار. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ معرفہ ہے. یا للرجل فی الدار نہیں کہہ سکتا، رجل مبنی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ معرفہ ہے. نمبر 2 مفرد ہو. مفرد کا مطلب دیکھیے میں نے پہلے بتایا مفرد کبھی بولا جاتا ہے تو مراد ہوتا ہے تثنیہ اور جمع نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم مفرد ہے، مطلب کیا؟ تثنیہ نہیں ہے اور جمع بھی نہیں ہے. جیسے ہم نے بولا کہ بھائی رجل جو ہے مفرد ہے، رجلان تثنیہ ہے، رجال جمع ہے. تو مفرد سے مراد کیا ہوا یہاں پر؟ کہ تثنیہ اور جمع نہیں ہے. کئی مفرد بولتے ہیں تو مراد ہوتا ہے کہ یہ مضاف نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ جیسے ہم کہیں کہ بھائی رجل جو ہے مفرد ہے اور غلام رجل مفرد نہیں ہے. تو کئی مفرد بولا جاتا ہے تو کیا مراد ہوتا ہے؟ تثنیہ اور جمع نہیں ہے. اور کئی مفرد بولا جاتا ہے تو مراد کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ مضاف یا شبہ مضاف نہیں ہے. ایک اسم ہوتا ہے مضاف جیسے غلام زیدن، اور ایک ہوتا ہے شبہ مضاف. کیا ہوتا ہے؟ شبہ مضاف کہتے ہیں کہ دو اسم ہوں یا دو اسم چھوڑے کوئی اسم ایسا ہو کہ اپنے بعد والے کی طرف وہ مضاف تو نہیں ہو لیکن اپنے بعد والے میں وہ عمل کر رہا ہو. کیا کر رہا ہو؟ اپنے بعد والے میں وہ عمل کر رہا ہو. تو اگر کوئی اسم
اپنے بعد والے میں عمل کر رہا ہے تو وہ سمجھے کہ نہیں شبہ مضاف ہو جائے. چلیے تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم شبہ مضاف کرتے ہیں. تو جب کبھی مفرد بولا جاتا ہے تو مراد کیا ہوتا ہے کہ تثنیہ اور جمع نہیں ہے, اور کئی مفرد بولا جاتا ہے تو کیا مراد ہوتا ہے کہ مضاف اور شبہ مضاف نہیں ہے. یہاں پر لا نفی جنس کی بحث میں جب بولا جائے کہ مفرد ہے تو اس سے مراد کیا کہ مضاف اور شبہ مضاف نہیں ہے. ایسے ہی ندا کی بحث میں منادا کی بحث میں جب بولا جائے کہ مفرد ہے تو مراد کیا ہوتا ہے کہ مضاف اور شبہ مضاف نہیں ہے. چلیے مفرد یعنی مضاف یا مشابہ مضاف, شبہ کہہ لو مشابہ کہہ لو, بات ایک نہ ہو. دو شرطیں ہو گئیں. اگر کوئی مضاف ہے مبنی نہیں ہوگا, لا غلام رجل مبنی نہیں ہے منصوب ہے. شبہ مضاف کی مثال ہو گئی یا لا عشرین کتابن, کیونکہ عشرین کتاب کے اندر عمل کر رہا ہے. یا لا ضاربن زیدن, کوئی بھی زید کو مارنے والا, تو ضارب جو ہے وہ زید کے اندر عمل کر رہا ہے. سمجھے گئے نہیں, تو مبنی نہیں بنے گا منصوب ہوگا. لا اور اس کے اسم میں کوئی فاصلہ نہ ہو, لا اور اس کے اسم میں کوئی فاصلہ نہ ہو, یعنی لا کے بعد فوراً اس کا اسم ہو, کوئی فاصلہ نہ ہو. سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ لا اور اس کے اسم میں فاصلہ نہ ہو, جیسے کہ لا رجلا فی الدار, تو لا کے بعد رجلا فوراً آ گیا. ہم یہ کہیں لا فی الدار رجلا, مبنی نہیں ہو سکتا. فی الدار پہلے آ گیا کہ نہیں آ گیا. چلیے چوتھی شرط یہ ہے کہ اس نکرہ کے چند فرد بھی ہوں تو لا نفی جنس کا اسم مبنی ہوگا. نکرہ ایسا ہو کہ اس کے چند, اگر وہ ایسا نکرہ کہ اس کا ایک ہی فرد پایا جاتا ہے تو پھر مبنی نہیں ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لا شمس فی السما, آسمان میں کوئی سورج نہیں ہے. ابھی ایک ہی تو سورج ہوتا ہے. یا لا قمر فی السما, آسمان میں کوئی چاند نہیں ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں کہہ سکتا. ہاں لا نجمہ فی السما کہہ سکتے ہیں, آسمان میں کوئی ستارہ نہیں ہے, کیونکہ نجم جو ہے اس کے افراد بہت ہیں. شمس کا تو ایک ہی فرد ہے, قمر کا تو ایک ہی فرد ہے. تو لا کے اس میں یہ بھی شرط ہے کہ اس نکرہ کے چند فرد ہوں تو مبنی ہوگا. جیسے لا رجل قائم, کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے. لا رجلان قائمان, کوئی دو آدمی کھڑے نہیں ہیں. لا مسلمات قائمات, مسلمان عورتوں کی کوئی جماعت کھڑی نہیں ہے. بات ہو گئی. یہ تو ہو گیا مبنی ہونے کی شرطیں. لا کا اسم منصوب ہوتا ہے چند موقعوں پر, چند مواقع پر, یعنی چند موقعوں پر لا کا اسم کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے. نمبر 1, جب کسی نکرہ کی طرف مضاف ہو, کیونکہ اگر معرفہ کی طرف مضاف ہو گیا تو لا, کوئی اسم جب معرفہ کی طرف مضاف ہو جاتا ہے تو معرفہ بن جاتا ہے, اور یہ لا جو ہے وہ نکرہ میں عمل کرے گا, معرفہ میں عمل ہی نہیں کرے گا. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ تو یہ نہیں کہا خالی کہ کسی کی طرف مضاف ہو, بلکہ جب کسی, کیونکہ معرفہ کی طرف مضاف ہو گیا تو پھر لا عمل ہی نہیں کرے گا اس کے اندر, یہ نکرہ میں عمل کرتا ہے نا. جب کسی نکرہ کی طرف مضاف ہو, جیسے لا کتاب رجل مسون, کسی آدمی کی کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے. نمبر 2, جب مشابہ مضاف ہو تو بھی منصوب ہوگا. مشابہ مضاف کسے کہتے ہیں؟ مشابہ مضاف اس لفظ کو کہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے مابعد میں اضافت حقیقیت تو نہ پائی جائے, یعنی وہ اسم اپنے مابعد کی طرف, اپنے بعد میں آنے والے کی طرف مضاف نہ ہو, مگر اس کو اپنے مابعد سے استغنا نہ ہو. استغنا کا مطلب بے نیازی نہ ہو, اس کو اپنے مابعد سے, یعنی اس کے معنی اپنے مابعد سے ملے بغیر پورے نہ ہوتے ہیں. جب تک اپنے مابعد سے ملے گا تبھی اس کے معنی پورے حاصل ہوں گے. یعنی اس کا مابعد اس کا معمول ہو, متعلق ہو. اور جب یہ عمل کرے گا اپنے بعد والے میں تو بعد والا کیا ہوگا, اس کا معمول ہو جائے گا, یہ متعلق ہے. ضاربن زیدن, مشابہ مضاف ہے, ضاربن زیدن میں عمل کر رہا, تو زید کیا ہے, ضارب کا معمول ہے. سمجھ میں آ رہی بات نہیں ہے؟ مسلن فی الدار, گھر میں نماز پڑھنے والا, تو یہ فی الدار مسلن کا متعلق ہے, تو مسلن کیا ہو گیا, مشابہ مضاف ہو گیا. تو آپ کہو گے لا مسلین فی الدار قائم, گھر میں نماز پڑھنے والا کوئی بھی آدمی
کھڑا نہیں ہے. فدار جو ہے وہ خبر نہیں ہے، فدار مسلین سے متعلق ہے، تو مسلین کیا ہو گیا؟ مشابہ مضاف ہو گیا، اور جب مشابہ مضاف ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ منصوب ہو جائے گا. یعنی وہ اسم جو اپنے ماں بعد میں عمل کرے وہ مشابہ مضاف کہلاتا ہے. چلیے، اس لا موجودا فی الدنیا باقن، دنیا میں موجود کوئی بھی آدمی باقی رہنے والا نہیں ہے، تو فی الدنیا موجودن سے متعلق ہے، تو موجودن کیا ہو گیا؟ مشابہ مضاف منصوب ہوگا. لا قارئا کتابا حسن الصوت، کوئی بھی کتاب پڑھنے والا اچھی آواز والا نہیں ہے. تو یہ قارئن عمل کر رہا ہے کتابن کے اندر، کیونکہ کتابن مفعول ہے کس کا؟ قارئن کا. تو جب قارئن اپنے ماں بعد میں عمل کر رہا ہے تو یہ قارئن کیا ہو گیا؟ مشابہ مضاف. تو کیا ہوگا؟ منصوب. مبنی نہیں بنائیں گے، قارئہ نہیں کہیں گے، منصوب ہو گیا. چلیے تیسرا قاعدہ سنیے، اس کا اسم رفع کے ساتھ آتا ہے. لا کا اسم جو ہے وہ کس کے ساتھ آئے گا؟ نہ مبنی ہوگا نہ منصوب ہوگا، بلکہ رفع کے ساتھ آئے گا. کب؟ اگر لا اور اس کے اسم میں فاصلہ ہو جائے. اگر لا اور اس کے اسم میں، نصب کی بھی یہی شرطیں ہیں کہ فاصلہ نہ ہو تب بھی نصب ہوگا، مبنی ہونے کی بھی شرط یہی ہے. اگر فاصلہ ہو جائے تو رفع کے ساتھ آئے گا. نمبر 1، یا اس کے بعد معرفہ آ جائے، یا اس کے بعد تو بھی کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. تو کیا لا کے بعد میں معرفہ آ جاتا؟ کیسے کہو گے آپ کہ لا زید فی الدار، کوئی زید گھر میں نہیں، یہ کہو گے؟ تو کہتے نہیں، لا کے بعد معرفہ وہاں آتا ہے کہ جہاں لا کی تکرار ہوتی ہے. لا کے بعد معرفہ وہاں آتا ہے جہاں ایک فرد کے ساتھ دوسرے فرد سے بھی نفی کرنا مقصود ہوتی ہے، مگر فرد دونوں متعین ہوتے ہیں تبھی تو معرفہ ہوگا. غیر متعین ہوں گے نکرہ ہو جائے گا. جیسے یعنی معرفہ ہوتے ہیں اردو میں ایسے موقع کے لیے نہ ہی نہیں کا لفظ لاتے ہیں. کیا ترجمہ کرتے ہیں اردو میں؟ نہ ہی نہیں. ایک جگہ نہ ہی ہوگا، ایک جگہ نہیں ہوگا. کیسے دیکھو، جیسے نہ ہی تو زید پڑا ہوا ہے اور نہ ہی اس کا بھائی. لا زید قارئ ولا اخوہ، تو دیکھو زید مرفوع ہے کیونکہ لا کے بعد معرفہ آ گیا. تو لا کا اسم مرفوع ہوتا ہے کب؟ جب اس کے بعد معرفہ آ جائے یا لا اور اس کے اسم میں فاصلہ ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اور اگر معرفہ آ جائے تو مرفوع ہوگا. معرفہ جب آتا ہے کہ جب تکرار ہوتی ہے، ایک فرد کے ساتھ دوسرے فرد سے بھی نفی مراد ہوتی ہے. بس اصل اسم ما ولا المشبہتین بلیسا، اس ما اور لا کا اسم جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں. کاپی میں ہو گیا، اس پہ بھی ترجمہ کر لوں. وہو المسند الیہ، اسم مسند الیہ ہوتا ہے بعد دخولہما، ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد. ما اور لا کس پر داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا و خبر پر. جب مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں تو وہ مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے، خبر مسند ہوتی ہے، تو وہ تو پہلے سے مسند الیہ ہے. لیکن یہ وہی کوفیوں کا رد کرنے کے لیے، کوفی یہ کہتے ہیں کہ زید قائم تھا، ما داخل ہو گیا تو ما زید قائمن ہو گیا. زید پہلے ہی مرفوع تھا، اب بھی مرفوع، تو ما کا عمل زید میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی خبر میں ہے. تو وہی بتانے کے لیے کہ زید پہلے مرفوع تھا ابتدا کی وجہ سے، اور اب مرفوع ہے ما کی وجہ سے. تو مسند الیہ پہلے بھی تھا لیکن ما کا مسند الیہ ما کے داخل ہونے کے بعد ہے، لا کا مسند الیہ لا کے داخل ہونے کے بعد ہے. ما زید قائمن، ما معرفہ و نکرہ دونوں میں عمل کرتا ہے، اس لیے زید آیا. لا رجل افضل من کا، کوئی آدمی تجھ سے افضل نہیں ہے. یہاں پر لا رجل آیا نکرہ، کہ لا معرفہ میں عمل نہیں کرتا. وَيَخْتَصُّ لَا بِالنَّكِرَةِ، لا خاص ہے نکرہ کے ساتھ. وَيَعُمُّ مَا بِالْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ، اور ما عام ہے نکرہ اور معرفہ دونوں کے ساتھ. یعنی لا صرف نکرہ میں عمل کرے گا اور ما نکرہ اور معرفہ دونوں میں عمل کرے گا. باقی احکام کاپی میں پڑھے لیے. خبر لا لنفی التی ہے نا، اس لا کی خبر اس میں لکھ لینا التی، کہ جو جنس کی نفی کے لیے ہوتا ہے. جنس کی نفی کا مطلب جس کلمے پر داخل ہوتا ہے اس کلمے کے ہر فرد سے نفی کرتا ہے اس کلمے کے. وہو المسند، یہ بھی وہی ہے، اور یہ مسند ہوتا، یہ اس کی خبر مسند ہوتی ہے لا کے داخل ہونے کے بعد. تو کہہ دے وہ رجل افضل من کا تھا، اب لا داخل کر دیا آپ نے. لا نفی جنس کی مثال بنا رہے ہیں ہم،
رجل قائم کہہ لیجیے، اب ہو گیا لا رجل قائم، تو خبر تو پہلے ہی مرفوع تھی، اب بھی مرفوع ہے، تو کہتے پہلے مبتدا کی خبر تھی تو ابتدا کی وجہ سے مرفوع تھی، اور اب مرفوع ہے کس کی وجہ سے؟ لا کی وجہ سے، تو وہی کہتے ہیں وہ مسند ہے لا کے داخل ہونے کے بعد، لا کا مسند ہے لا کے داخل ہونے کے بعد، جیسے لا رجل قائم۔ چلیے